آئیے گا یورپ میں اس وقت جو ہے امیگریشن کے سخت قوانین کے ساتھ ساتھ بدامنی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. اور اسپین جہاں موجود ہے وہاں پر تو بہت زیادہ اپلیکینٹس جو ہے میدان میں اترے ہیں. حکومت نے کوشش کی تھی کہ 5 لاکھ کو دے, وہ تو ٹائم سے پہلے ہی 6 لاکھ لوگ آ گئے ہیں. جی جی السلام علیکم. اپنا وسیم چودھری صاحب, بہت مہربانی وعلیکم آپ کی السلام. کہ آپ جی نے مجھے آج ٹائم دیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسپین کی جو حکومت کے اعداد و شمار تھے اس کے مطابق یہ تھا کہ قریباً 7 لاکھ افراد ایسے ہیں کہ جو اسپین کے اندر مقیم ہیں اور وہ انلیگل ہیں, اور ان میں ٹھیک. سے 5 لاکھ کو لیگل کیا جائے گا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے یہاں پر بہت زیادہ ممالک ساتھ لگتے ہیں, اٹلی ہے, پرتگال ہے, پھر جرمنی ہے, تو یہاں کے لوگ جو ہے فرانس پھر ساتھ میں بالکل بارڈر اس کا لگتا ہے, تو یہ سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ آرام سے بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے وہ تعداد جو ہے وہ اندازوں سے بہت آگے نکل گئی ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ پروف بنانے کے چکر میں یہاں پر پادرون کرواتا ہے اور کروا کے نکل جاتا ہے. تو لہٰذا صحیح. وہ جب لوگ واپس آئے ہیں تو اس سے تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے, جبکہ حکومت کا ٹارگٹ ابھی تک جو ہے وہ 5.5 لاکھ افراد ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا بیگ صاحب, یقیناً آپ ہمارے ساتھ اسپین سے موجود ہیں, اور یورپ میں ایک تو امیگریشن بہت بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے, اور اسپین کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے. جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو وہ جو ہے وہ ورکنگ پرمٹ دے اور وہ کام کریں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں. اس پر تو ہم بات کریں گے, لیکن بدامنی کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں جو ہے لڑائی جھگڑے. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسپین اور اٹلی جیسے ملک جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت ہی بدقسمت ہے کہ یہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ جو ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو لگیج وہاں پر تھے دشمنیوں کے اور ویروں کے, وہ سارے کے سارے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں. یہاں اچھا. پر بعض دفعہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ دشمنی پاکستان میں چل رہی تھی, لیکن دونوں جو ہے وہ دھڑوں کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر آ کر وہ اپنی کھار نکالتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہاں پر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے کرائم کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا. زیادہ یہاں پر جو وہ ڈرگ کی جو ہے وہ فروخت جو ہے وہ بہت آسان کاروبار ہے, اور اس کاروبار کو جو ہے وہ نوجوان بہت جلدی اختیار کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی پھر لڑائیاں جیسے پاکستان میں علاقوں کے بیس پر ہوتی ہیں, تو یہاں پر بھی کئی لڑائیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جو علاقوں کی بیس پر تھی کہ یہ میرا علاقہ ہے, یہ اس کا علاقہ ہے, اور اس پر اچھا. یہاں پر صرف جو ہے بدامنی اس حد تک ہوئی کہ قتل و غارت بھی ہوئی ہے, اور کئی نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گئے, اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. لہذا یہاں پر جتنے بھی کرمنل لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنا کام دکھانے سے باز نہیں آتے. بیگ صاحب, بڑی اہم نقطے کی طرف آپ نے نظر دوڑائی ہے کہ یہ لوگ جیسے اپنی سیاسی جماعتیں یہاں پر اپنے اپنے یورپ میں یا یو کے میں یا امریکہ میں یا دیگر مغربی ممالک میں لے آئے ہیں, لیکن کیا پاکستان کن شہروں سے ان کا تعلق ہے, کن اضلاع سے ان کا تعلق ہے, اور جو وہاں کے قوانین ہیں یورپ کے وہ تو بہت زیادہ سخت ہیں. کیسے یہ پھر جرم کر کے بچ جاتے ہیں, یا کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے تو بہت مشکل ہوگا یورپ میں جرم کرنا. جو صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ضلع گجرات اور ضلع منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ جو ڈنکی کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ اختیار کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں. لہذا اچھا. وہ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھر سے نکلتے ہیں, اور پھر اس دوران جو ہے وہ خود کئی جرائم کا وکٹم بنتے ہیں, کیونکہ جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بھی پورے کا پورا مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہوتا ہے, اور وہ ان کو یہاں پر لے کر آتا ہے. وہ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو سر پھر وہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ راستے میں ہی ہو جاتی ہے کرائم کے حوالے سے, اور وہ یونان میں جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یونان کے اندر جو ہے, بلکہ اب بھی کئی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایجنٹ مافیا خود ہی جو ہے وہاں پر وہ کردوں اور افغانوں کے حوالے کر دیتا ہے, اور وہ ان کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کی ویڈیو بناتے ہیں. وہ بالکل اتنا ایسے ہی. تشدد جی وہ ایسے تشدد کرتے ہیں کہ ان کے جسموں سے خون رشتہ ہے, اور وہ ویڈیو بنا کر ان کے گھروں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ پیسے بٹورے جائیں. یہی کام جو ہے پھر بعد میں پاکستانیوں نے بھی یونان کے اندر اختیار کیا اور اس طرح کی وہاں پر حرکتیں کی. اب بھی جو ہے یہ معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اسپین اور اٹلی میں وہی لوگ جو ہے وہ بعد میں منتقل ہوئے, اور وہ سارے کا سارا سلسلہ یہاں پر بھی لے کر آئے, اور یہاں پر بھی کئی ایسے کیسز ہو چکے ہیں کہ جن میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں.
یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چاقو چھری کا استعمال، اور اب اس سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ پسٹل تک معاملہ آ پہنچا ہے۔ لیکن قانون بڑا، اٹلی میں گیا ہوں، بڑی سختی ہے وہاں پر اٹلی میں، گاڑیاں روک کر تلاشی اور جامعہ تلاشی لی جاتی ہے، اور وہ تنگ کرتے ہیں وہاں پر، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ملزمان بھاگ جائیں۔ پھر اسپین کے اندر بھی بہت زیادہ سختی ہے، یورپ میں سارا دیکھا، لیکن آپ کیسے کیا قانون کوئی نہیں ہے وہاں پر؟ قوانین جو ہے پولیس اور دیگر ادارے خاموش ہیں سارے واقعات پر۔ قوانین تو یہاں پر ہیں، لیکن قوانین کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ گنجائشیں ہیں جس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اگر فرض کریں کہ 600 یورو سے کم کی چوری ہوتی ہے تو اس کو چوری ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس اچھا، کے خلاف ایف آئی آر بھی آپ درج نہیں کروا سکتے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو آئے روز کے معاملات ہوتے ہیں، اور پولیس بھی ان میں اس قدر تنگ آ جاتی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بعد میں نوٹس لینا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی دھر لیا جائے تو دھر لیا جائے، ورنہ جو ہے وہ خاموشی سے آنکھیں چرا کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ والی کیفیت ہے۔ پھر جیسے یہاں میں نے آپ کو کہا کہ سارے ملکوں کے بارڈرز بالکل ساتھ لگتے ہیں، اٹلی کا بارڈر ہے، یہاں پر فرانس کا ہے، پھر پرتگال کا ہے، تو لوگوں کے لیے بھاگنے کا جو ہے وہ بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر جو ہے وہ سر چھپا کر نکل جاتے ہیں، اور انہوں نے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ مین انٹرسٹ کی بجائے جو چور دروازے بنائے ہوئے ہیں ان کو وہ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں بہت ہی فائدہ دینے والی ان کو ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا بیگ صاحب، یقیناً یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو دشمنیاں ان کی پاکستان میں تھی وہ اب یورپ میں بھی یہ چلا رہے ہیں، تو اس سے یقیناً کمیونٹی بھی بدنام ہوتی ہے، امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ تو لیکن قوانین سے جو ہے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی جتنا مرضی بڑا ہو چھوٹا ہو۔ لیکن بیگ صاحب، جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں خبر دی ہے اٹلی کی، جس میں یہ خبر دی گئی جی 4 پاکستانی جو ہے گاڑی میں نظر آتش کر دیے گئے، لیکن وہ خبر ایسے تھی نہیں، کیا خبر تھی؟ اصل حقیقت کیا تھی؟ وسیم بھائی، اصل میں اس میں یہ تھا کہ چونکہ اسپین کے اندر بھی اور اٹلی کے اندر بھی جو لوگ زیادہ تر ہے وہ کاشتکاری کے جو ہے شعبے سے ہیں، ذرا یعنی کہ وہ جو ہے ایز اے ورکر کام کرتے ہیں وہاں پر، ایگریکلچر ورکر کے طور پر۔ جی بالکل اور ایسے۔ وہ جو ہے پھر وہاں پر دوسرا ایک اور دھندا ہے کہ فرض کرے میں نے جو ہے وہ 8-10 بندے اکٹھے کر لیے، اور میرے پاس بڑی گاڑی ہے، اور اس میں 8-10 بندے روزانہ بٹھا کر لے کر جاتا ہوں، تو ان سے 5 یورو جو ہے وہ آنے جانے کے لیتا ہوں ان کی جگہ پر پہنچانے کے لیے۔ یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، اور وہ ان کا جھگڑا تھا کہ وہ کرایہ ادا نہیں کر رہے تھے۔ وہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جھوٹی چودراہٹیں بھی ہمارے ساتھ آئی ہوتی ہیں، تو لہذا وہ بندہ طیش میں آ گیا، اور وہ پاکستانی تھا جو گاڑی کا مالک تھا، اس نے ان کو گاڑی میں بٹھایا ہے، اور وہ اس میں 4 افغانی تھے اور 1 پاکستانی تھا۔ تو 5 وہ بندے اس تھے۔ نے لا کر اس نے گاڑی کھڑی کی ہے، اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس کے ڈور جو ہے وہ لاک کر دیے سینٹر لاک کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد اس نے گاڑی کو نظر آتش کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1 افغانی بچ گیا تھا، لیکن باقی جو ہے 4 لوگ وہ گاڑی کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ یقیناً بڑے مشکل ہے۔ اب جو نئے لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں ڈنکی لگا کر، جس طرح آپ نے کہا سمال بوٹ کے ذریعے وہ یو کے میں بھی آ رہے ہیں تقریباً، لیکن اب کمی واقع ہو گئی ہے، بہت زیادہ ڈراپ نمبر ہوا ہے، چونکہ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں بارڈرز، فرانس کے بارڈرز حکومت کے ساتھ، بارڈرز کے اوپر کافی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تو اب جو جس طرح یونان کے راستے سے یہ سارا جو ہے چل رہا ہے، چکر چل رہا ہے، تو اب نئے آنے والے لوگوں کے لیے کیا قوانین ان کے لیے کیا قوانین ہیں، اور جو لیگل طریقے سے آ رہے ہیں ان کے لیے کیا قوانین ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ تو سر قوانین دونوں کے لیے ایکول ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ اگر آپ لے کر آئیں، یعنی ورک ویزے پر آئیں، تو اس کی تو ظاہر ہے کہ کنڈیشن ہی کچھ اور ہے، وہ تو آتے ہی آپ لیگل ہو جاتے ہیں اور آپ کو پہلے دن ہی جو ہے وہ ریزیڈنسی مل جاتی ہے۔ لیکن جو اس طرح دوسری طرح لوگ آتے ہیں، خاص میں جو اسکلڈ لوگ ہوں یا انسکلڈ ہوں، وہ دونوں ایک برابر ہیں۔ جو جب تک وہ لیگل نہیں ہوں گے یہاں پر، اور وہ جس پروسیس سے باقی لوگ گزرتے ہیں اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لیگل نہیں ہوں گے، اپنے جو ہے لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر بیٹھ کر بعض یوٹیوبر بھی جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ایجنٹ مافیا کی سرپرستی ہے، یعنی وہ لکھ دیں گے کہ اسپین میں اتنے لاکھ لوگوں کو لیگل کر دیا گیا، حالانکہ لیگل نہیں کر دیا گیا، ابھی لیگل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیگل ہونے والا پاکستانی تو اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو لہذا ان کی تو کوئی حیثیت وقت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ایجنٹ مافیا ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے نوجوان وہاں کے سسٹم سے فیڈ اپ ہیں، وہ ہاتھوں میں رقم لے کے لیے پھر رہے ہیں،
اور وہ اس طرح کی ویڈیوز دکھا کر جو ہے ہمارے یوٹیوبر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر لوگ اتنے لیگل ہو گئے ہیں، وہاں پر اتنی سہولتیں مل رہی ہیں، وہاں پر فلاں جو ہے وہ ایڈ کا اعلان ہو گیا ہے، فلاں جو ہے وہ بینیفٹس وہاں پر ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس اعتبار سے ورگلاتے ہیں اور لوگ ان کے ورگلانے میں آ جاتے ہیں. لہذا وہ دو طرفہ جو یہاں پر بھی ایجنٹ ہے اور وہاں پر بھی ایجنٹ ہے، ان کی چاندی ہو جاتی ہے، لیکن غریب لوگ جو ہے وہ پس جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کشتیاں ڈبو دی بھی جاتی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ وہ امیگرینٹ جھیلتے ہیں بیچارے کے، جو اپنے سارا گھر کا ساز و سامان بیچ کر، اپنی بہنوں کے جہیز بیچ کر، اپنی ماؤں کے زیور بیچ کر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی. اب بھی میں ہاتھ جوڑ کر جو پاکستان میں بیٹھے نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لیگل وے کو اختیار کریں اور ویزا لینے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے آئیں. یہ اس طرح سے جو ہے خطر راستے اختیار کر کے جو آنا یہاں پر، یہ بہت ہی غلط ہے. اور اس طرح سے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آتے ہیں. بعض جو ہے وہ اپنے پاؤں تک گوا دیتے ہیں، بعضوں کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں، بعض جو ہے وہ بہت ہی راستے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں. تو یہ ساری کیفیت ایسی ہے کہ جس کو بیان کرے تو ہولناک جو ہے وہ بندے کے ذہن میں تصور آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ایجنٹ مافیا سے جو ہے وہ بچے، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ایجنٹ مافیا پر قابو پائے.